گزاری اس سے توبہ طائب ہو کر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ایک بڑا دن آنے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اگر میرے پاس کوئی اسلام سے ہٹ کر عقیدہ لایا تو میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یعنی بچت کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ لہٰذا عقل مندی اور دانش مندی یہی ہے کہ انسان اسلام کو قبول کرے اور رب کی بندگی میں آ جائے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا کرتا ہوں جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کا سوچے نہیں یا اس کے لیے عمل پیرا نہ ہو۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ اس چیز کو سمجھ لیا اور قبول کیا، اور یہ بھی میں آپ سے باتوں کے دوران پوچھ بھی لوں گا انشاءاللہ کہ آپ پر کوئی جبر اور اکراہ تو نہیں کیا گیا، آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں بلایا، کوئی لالچ تو نہیں دیا؟ آپ اپنے خوشی اور رضا سے ہو رہے، ماشاءاللہ، یہ بڑی خوشی اور رضا سے ہو رہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے، آمین۔ اور بات یہی ہے، ہم آپ کو لالچ دیں یا کوشش یہ کریں کہ آپ کو کسی لالچ کے تحت اسلام میں لایا جائے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، گھر بنا دیں گے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وعدے ہم جھوٹے کر لیں تو ہم بھی جھوٹے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ بھی وعدہ خلافی ہو، تو یہ جان لو کہ آپ ادھر جو آئے ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہوگی، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ سے پکا وعدہ ہے، اگر آپ دین پر قائم رہے اور آپ نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری تو یہ آپ سے پکا وعدہ ہے کہ اللہ آج آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک بے شک۔ آپ آج کلمہ پڑھنے کے بعد بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ 50 سال 60 سال 40 سال کی عمر میں جو آپ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہو تو آج آپ بالکل پاک صاف ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی کے بدلے میں جب آپ اتنی محبت سے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ رب العزت آپ سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ ہم بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایمان قبول کیا تھا اور یہ جنت کے مستحق لوگ۔ یہ دونوں وعدے آپ کے ساتھ پکے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، اور جب آپ کلمہ پڑھو گے ویسے بھی ہم رشتے میں، انسانی رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا باپ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام، ماں ہماری ایک ہی ہے، اماں حوا، اور ہم سب اسی کی اولاد ہیں، تو ہم ایسے بھی خون کے رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا حق ہمارے اوپر ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ آپ اب ہمارے مسلمان بھائی ہو گئے، تو جب مسلمان بھائی ہو گئے تو انشاءاللہ جو ہم سے بن پڑے گا وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن وعدہ کسی چیز کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ اپنے دل میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اب پوری کوشش کروں گا کہ صحیح اسلام پر زندگی گزارنے والا ہو، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کے مطالبات ہیں، جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں، میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں، ٹھیک ہے؟ اس کا سب تیار ہیں اس کے لیے؟ جی 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 دیکھیں ایسا کر لیں کہ گروپس بنا لیں، جو بڑی عمر کا بندہ ہے شادی شدہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھ جائے،
تو ایک کو مولانا نصیب الرحمان صاحب کلمہ پڑھا دیں گے، ایک کو مولانا عثمان صاحب پڑھا دیں گے، ایک کو قاری خلیل صاحب پڑھا دیں گے، اور ہاں بالکل ان کو بھی ایک گروپ دے دیتے ہیں، وہ دوسرے بھائی جو آئے ہوئے ہیں آپ بھی، ہاں ٹھیک ہے، خاندان کے حساب سے بھائی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جاؤ تو ایک ساتھی آپ کے ساتھ 2 کلمے پڑھے گا، کلمہ طیبہ پڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، ان کی سندیں پھر بعد میں بنائیں، ہاں پھر بعد میں بنائیں، یہ تو پڑھنے کے بعد چلے جائیں گے، پھر ملاقات نہیں ہوگی، ہاں نہیں تو نام پوچھ لیں، اور ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ عرب